بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم اور معزز ناظرین اور سامعین، آج کے اس درس میں ہم روزے کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں۔ آداب دو قسم کے ہیں، ایک تو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک مستحب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ واجب آداب میں سب سے اہم ادب یہ ہے اور سب سے اہم امر یہ ہے کہ روزے کے دوران روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، اور اسی طرح وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ دیکھے اور اپنے کانوں کے ذریعے وہ حرام چیزوں کا سماع نہ کرے، حرام چیزوں کو نہ سنے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ یعنی اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے، منہ کا روزہ رکھتا ہے کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان کو روزہ نہیں رکھواتا، اپنی زبان سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنی زبان سے وہ غیبت بھی کرتا ہے، اپنی زبان سے وہ چغل خوری بھی کرتا ہے، اپنی زبان سے وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، المہم یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بھوکا اور پیاسا کیوں رہ رہا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہ کر وہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اس روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ واجب آداب میں سے ایک ضروری بات ہے کہ انسان روزہ رکھ کر جہاں وہ منہ کا روزہ رکھے، کھانے پینے سے اجتناب اور پرہیز کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے اور اپنے پورے جسم کا روزہ رکھوائے، خاص طور پر زبان کی حفاظت کرے اور آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت کرے، تو یہ چیز واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جہاں تک مستحب آداب کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ روزہ دار کو سحری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ تم میں سے کوئی شخص صرف پانی کے ایک گھونٹ ہی پی لے، یعنی اور اگر کوئی بھی چیز نہ ملے سحری کرنے کے لیے تو اور صرف ایک پانی کا گھونٹ ملے تو وہ بھی انسان کو پی لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ عز وجل سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، سحری کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں سحری کرنے والوں پر، اور فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں سحری کرنے والوں پر، لہذا سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، جب آپ سحری کریں گے تو ظاہر ہے آپ سحری کے وقت اٹھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق کے مطابق آپ 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیں، آپ استغفار کریں گے، عین اس وقت رات کے آخری تہائی حصے میں فجر ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو ہو سکتا ہے سحری کی برکت سے آپ دعا بھی مانگیں، استغفار بھی کریں، اس طرح اور کئی فضائل اور کئی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا تو اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے، چاہے اذان کی آواز سنیں یا نہ سنیں، یہ کنفرم کر لیں کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس کے بعد پھر روزہ افطار کر لینا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر خیر کے اندر رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے۔ افطاری جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے انسان افطاری کر لے، نہیں، افطاری کرنے کے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد
انسان افطاری کر لے، تو اس طرح جب تک لوگ کرتے رہیں گے خیر و برکت کے اندر رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پرانی خشک کھجور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ پی کر روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو یہ روزے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا انسان کو خیال کرتے ہوئے، واجب آداب کا بھی اور مستحب آداب کا بھی، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔